کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دین سمجھنا ہو تو قرآن اور حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں تیار ہوں سمجھنے کے لیے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، دین کا ایسا کون سا قانون ہے، ایسی کون سی آیت ہے جسے سمجھنے کے لیے مجھے حدیث کا سہارا لینا پڑے؟ جو شخص حدیث کو نہیں مانتا، میری نظر میں تو وہ اسلام سے ہی باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہی حدیث کہا ہے۔ کلام اللہ کا ہے، لکھا فرشتوں نے ہے، اللہ نے ہے، کتاب اللہ کی ہے۔ جبرائیل نے سنا کے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے اورلی، کوئی صحیفے لا کے نہیں دیے۔ جب سنایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، آپ کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا ہے اور یاد کیا ہے اور لکھا ہے۔ اصل حدیث تو قرآن ہے۔ پہلے ایسا کیجئے، ساری دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں جمع کر لیجئے اور کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیے۔ آپ خود لڑ کے مر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے خلاف شافعی ہے، شافعی کے خلاف مالکی ہے، مالکی کے خلاف حنبلی ہے، بخاری کے خلاف مسلم ہے، مسلم کے خلاف بخاری ہے، آپس میں ہی لڑے پڑے ہیں۔ تو پہلے اپنی تو کل سیدھی کر لیجئے۔ متفقون علیہ سن سن کے دماغ پک گیا۔ پہلے ایسے کیجئے، متفق ہونے سے پہلے بھی کیٹیگریز تو بنا لیجئے۔ طہارت کے بارے میں کس کو اختلاف ہے؟ اچھا، جب اللہ نے اپنی کتاب میں ہر چیز کو کلیئرلی لکھ دیا ہے، سمجھا دیا ہے، جو بیکار چیزیں تھیں جس کو لکھنا ضروری نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ جب اللہ نے کسی بات کو اہمیت نہیں دی تو آپ کو کیا ضرورت ہے خواہ اہمیت دینے کی؟ یعنی کسی طرح آپ نے قرآن کو غیر مکمل ثابت کرنا ہے، آپ کا دین قرآن میں کمپلیٹ نہیں ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ، اسی لیے اس کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ اللہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آخری آیت یہ نازل کر دی، الیوم، آج کے دن، اکملتو، میں نے پورا کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین، وے آف لائف، الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو، اور تمام کر دی، کمپلیٹ کر دی، نعمتی، اپنی نعمت یعنی اللہ کی کتاب قرآن، ورضیت لکم، اور اس بات پہ میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، اسلام دینا، اس کی فرما برداری ہی تمہارا دین ہو، تو فرما برداری کیجئے۔ یہ پہلے آپ جائیے بھائی، اپنے باتوں پہ متفق ہو جائیے، اس میں سے قولی حدیث الگ کیجئے، عملی حدیث الگ کیجئے، اشاری حدیث الگ کیجئے، لکھی ہوئی حدیث الگ کیجئے، رسول اللہ نے جو کسی سے کہا ہے اس کو الگ کیجئے، سوالات کے جوابات والی احادیث الگ کیجئے، پریکٹیکل اگر کوئی کام کرنا ہے نماز سے متعلق الگ کر لیجئے، روزوں سے متعلق الگ کر لیجئے۔ اس کے بعد بٹھا کے سب کو بٹھائیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، علوی، سب کو جمع کیجئے، سب کو بٹھائیے کرسیوں پہ، بولیے، چھڑی لیجئے ہاتھ میں لے کے، بولیے چلیے اب آپ سب متفق ہو جائیے ایک کے اوپر، کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیے، یا پھر قرآن میں سے اختلاف بتائیے قرآن میں سے کوئی اختلاف، کسی ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک قانون دیا ہو، کہیں دوسرا قانون دیا ہو، کہیں لکھا ہو کہ غسل اس طرح کرنا چاہیے، کہیں لکھا ہو غسل اس طرح کرنا چاہیے، کہیں لکھا ہو صلاۃ یہ ہے، کہیں لکھا ہو صلاۃ یہ ہے، آپ نے ترجموں میں گڑبڑ کی ہے۔ اللہ نے جتنے الفاظ ٹرمینالوجی کے طور پہ، اصطلاحات کے طور پہ یوز کی ہے، وہیں لوگوں نے ہاتھ رکھ کے اس کو خراب کیا ہے۔